بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ واقعات جو ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک جو ایران کی شپ تھی جو ایک تقریب کے سلسلے میں انڈیا کی مہمان تھی، میں دوبارہ دہراؤں گا کہ جو ایک تقریب کے سلسلے میں انڈیا کی مہمان تھی، اس شپ کو انڈیا نے اپنے پانیوں میں امریکن آبدوز کے ذریعے ڈبو دیا۔ صحیح خبر یہ ہے، الفاظ کا الٹ پھیر نہیں کرنا چاہیے۔ انڈیا کے پانیوں میں امریکہ کی مدد سے اپنے مہمان ایرانیوں کو انہوں نے ڈبو دیا، اور اس کے بعد وہ بچانے بھی ڈوبنے والوں کو نہیں آئے، بلکہ سری لنکن شپ نے آ کے ان کو بچایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سری لنکن نیوی کس کی دوست ہے، تو شاید یہ ایک اور احسان پاکستان کی طرف سے ہو گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا تاریخ میں ہمیشہ غلط جگہ پر کھڑا ہوا ہوتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب رشیا کمزور تھا تو رشیا کے ساتھ کھڑا تھا، اب امریکہ کمزور ہو رہا ہے تو یہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسرائیل کے اوپر جب بم گر رہے ہیں تو اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کو جپی مار کے آئے۔ بھائی مجھے لگتا ہے یہ بندہ پنوتی ہے، یہ جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر برائی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جس کے پاس سے ہٹ جاتا ہے وہ ملک ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انڈیا کو تو چاہیے کہ جو مودی صاحب ہیں ان کو ایز اے ویپن استعمال کریں، کہ اگر کسی ملک سے آپ کی دشمنی ہے تو اس کے ادھر مودی صاحب کو بھیج کے اس ملک سے دوستی کرا دیں مودی صاحب کی، وہ ملک زوال پذیر ہونا شروع ہو جائے گا۔ بھائی ابھی کینیڈا سے انہوں نے کچھ دوستیاں پینگیں بڑھائی ہیں، کینیڈین بھائیوں اور جو پرانے صدر تھے ٹریڈو بھائی، ان لوگوں کو سمجھائیں یہ مودی بھائی ہیں، یہ پنوتی ہیں۔ جیسے ہمارے کرکٹ میں خاتون آ گئی تھی نا، جن سے ملتی تھیں ان کی برائی شروع ہو جاتی تھی، مجھے لگ رہا ہے یہ مودی بھائی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے۔ ایک یہ خبر تھی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب سے یہ خبر آئی کہ 2 کروز میزائل ہم تک آئے تھے، ان کو ہم نے ناکارہ بنا دیا۔ یہ 2 کیوں آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی صاف نظر آ رہی ہے کہ ایک خاموش رضامندی پاکستان کی وجہ سے سعودی عرب کی ہے کہ ٹھیک ہے یار، ہمارا پاکستان سے ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ادھر امریکن بیسز وغیرہ پہ بم گرا دو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور ایک دو ایسے ادھر ادھر بھی مارنا جنہیں ہم اڑا کے کہیں گے کہ بھئی ہم نے اپنے لوگوں کو بچا لیا۔ تو یہ جو ایکسس مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک خاموش رضامندی سعودی عرب، چائنا، رشیا اور ایران، یہ وہ لوگ ہیں جو، اور ترکی، یہ 6 کا جو وہ 6 بنا رہے تھے، پتہ نہیں اجی آڑو ملک لے آئے، ان کا نام سننے میں مشکل ہوتی ہے۔ سائپرس، گریک سے تو ہمیں صرف یہ یاد آتا ہے کہ وہ جو ان کی فلمیں بنتی ہیں نا جس میں ایک زیوس ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، وہ سائپرس، گریک، انڈیا، یو اے ای، اسرائیل اور پتہ نہیں چھٹا کون تھا، ان کے ساتھ مل کے یہ ایک ہیگزاگون یا کچھ بنا رہے تھے اپنے لیے۔ یار کو ملک تو لے لیتے، وہ ایک سائپرس آپ دیکھیں، وہ آپ یقین کریں لالو کھیت کے برابر ہے، اور لوگ آپ چھوڑ دیں، یعنی کہ اگر ان سے لڑنا ہو تو یہاں لالو کھیت کے یا لی مارکیٹ یا لیاری کے جو ہمارے باکسر ہیں نا ان کو بھیج دیں، وہ سائپرس کو نمٹا دیں گے۔ ان سب کے ساتھ مل کے ان کا ہیگزاگون بن رہا تھا یار، وہ آڑو کی شکل کا عجیب سا ایک صدر مڈل ایسٹ میں نحوست بن کے آ گیا، وہ اس طرح کے، اور اس کے بعد یہ مودی بھائی، ان کا کام کیا ہے، یہ جاتے ہیں کسی کو بھی گلے لگا لیتے ہیں، اگلے دن سے اس انسان کو کینسر شروع ہو جاتا ہے، اس ملک کو کینسر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہ ایک نیکسس مجھے لگ رہا ہے بن رہا ہے، اور اس میں جتنی خبریں سعودی عرب کے خلاف آ رہی ہیں وہ صرف ان کو بھڑکانے کے لیے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان میں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو امریکن انگلش جرنلسٹ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ پاکستان سے یا سعودی عرب سے ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ یہ ایک ہو گئی تیسری بات، اور چوتھی بات یہ کہ جو ایران کی جنگ ہے وہ ایران پہلا فیز سروائیو کر گیا ہے، دوسرے فیز کی طرف وہ جا رہا ہے۔ اس میں صرف ایک مس کیلکولیشن مجھے نظر آ رہی ہے، جو کہ اللہ کے پلان میں پھر بیسٹ کیلکولیشن ہو گئی، وہ یہ کہ ڈیفینیٹلی جو رہبر تھے انہوں نے کہا تھا میں شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن جو 40 لوگ ان کے ساتھ شہید ہوئے وہ شاید پلان میں نہیں تھا، لیکن اللہ کے پلان میں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے ایرانی قوم متحد ہو گئی، اور اب ان کی ہار مشکل نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک فوج کو ہرا سکتے ہیں، آپ ایک ادارے کو ہرا سکتے ہیں، آپ کچھ لوگوں کو ہرا سکتے ہیں، لیکن اگر قوم نکل آئے تو کیا 9 کروڑ لوگوں کو مارو گے؟ نہیں ہو سکتا یہ۔
آپ دیکھیں غزہ میں 2 سال جنگ کی اور وہ ایک قوم کو ختم نہیں کر سکے، ایران میں کیا کریں گے؟ تو یہ اب مجھے لگتا ہے کہ اگر ایرانی ثابت قدم رہے اور میر صادق، میر جعفر جو ان کے درمیان موساد ایجنٹ اور انڈین ایجنٹ کے طور پہ موجود ہیں، وہ قابو آ گئے انشاءاللہ، تو پھر جو پیچھے سے بیکنگ ہے ایک خاموش ملک کی، پھر اس کے بعد 2 سپر پاورز کی، پھر ایک مڈل ایسٹ میں جو ملک چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ان کے ساتھ مل کے یہ جنگ بالکل جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔